السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خوب خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اس کرونا کے باعث ہمارا جو تعلیمی سلسلہ منقطع ہوا ہے، ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم آپ کے تعلیمی سلسلہ کو ہم ویڈیو کے تھرو آپ کے گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں۔ جماعت ناہم اپنی بکس اوپن کریں، صفحہ نمبر 52، حدیث نمبر 8۔ اپنی کاپی اور اپنے پین بھی تیار رکھیں کہ جو اہم نکات میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اسے آپ قلم بند کرتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الراشی والمرتاشی کلاہما فی النار۔ ترجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ الراشی کے معنی ہیں رشوت دینے والا اور مرتاشی کے معنی ہیں رشوت لینے والا۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے بارے میں حکم آ رہا ہے کہ دونوں آگ میں ہیں، یعنی کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ رشوت کا چلن کسی معاشرے میں اس وقت عام ہو جائے تو ظلم بڑھ جاتا ہے اور عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے اور عدل کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا۔ ہر اچھے اور برے کام کا پورا بدلہ دینا عدل کہلاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پورا نہ کر پائے بلکہ بہانے سے کام لے اور اس کام کو لٹکاتا رہے اور اس کے بدلے میں کچھ مطالبہ کر کے نقدی کی صورت میں وصول کرے یا کسی اور صورت میں، تو وہ رشوت کہلاتی ہے۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے سے اپنا جائز کام کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ معاوضہ ادا کرے تو وہ بھی رشوت کہلائے گی۔ بعض لوگ تحفوں کا لین دین رشوت کے طور پر کرتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی کے لیے حکمرانوں اور بااختیار لوگوں کو تحفے طوائف دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک رشوت کی ہی شکل ہے۔ رشوت سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت مذمت فرمائی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور پاک نے ایک شخص کو کسی علاقے میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ڈھیر لگا دیے۔ ایک ڈھیر بڑا تھا اور دوسرا ڈھیر چھوٹا۔ بڑا ڈھیر زکوٰۃ کے مال پر مشتمل تھا اور چھوٹا ڈھیر میں تحفے طوائف تھے جو لوگوں نے اسے دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو ناپسندیدہ فرمایا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجتا ہوں تو وہ زکوٰۃ کے مال کے ساتھ تحفے طوائف بھی اکٹھے کر لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو لوگ کس طرح ان کی خدمت میں تحفے پیش کرتے؟ ظاہر ہے یہ لوگ انہیں تحفے طوائف اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے یا رعایت کی جائے۔ یہ بھی مزید فرمایا کہ جو مال یہ تحفے طوائف کی صورت میں ملا ہے وہ بیت المال کا حصہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اگلی ہیڈنگ دیں آپ، ارشاد باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس نے کسی کا باطل طریقے سے مال کھایا اس نے گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر لی۔ اسٹوڈنٹس، آپ اس قرآنی آیت پہ غور فرمائیں۔ اس آیت میں واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے باطل یعنی کہ برے طریقوں سے یا غلط طریقوں سے یا کسی ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھایا، رشوت لینا بھی تو کسی کا مال کھانے کے برابر ہی ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے پیٹ میں آگ بھر لی، یعنی کہ اس نے گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر لی، یعنی کہ اس نے تو اپنے لیے دوزخ خرید لی۔
ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی تم ان یہودی و انصاریوں میں سے اکثر کو دیکھو، یہ گناہ اور نافرمانی کے کام میں اور ناجائز مال کھانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں بہت برا ہے۔ یہاں پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جو ناجائز مال کھاتے ہیں، یعنی کہ رشوت لینا ایک طرح کا ناجائز مال کھانے کے برابر ہے کہ آپ کسی کا جائز کام کرنے کے لیے آپ کسی سے پیسے وصول کریں، کسی کی حق تلفی کرنے کے برابر ہے یہ۔ اور اگر ناجائز کام کرنے کے لیے پیسے دیں تو یہ اس سے بھی زیادہ برا فعل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی مختلف احادیث سے رشوت کے بارے میں کی مذمت آئی ہے اور رزق حلال کو کھانے کو ترجیح دی ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین رزق محنت کی کمائی ہے، اور میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس قوم میں سود عام ہو جائے اسے قید سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اسے خوف ڈر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں، حکومت اور ہمارے فرائض۔ اسٹوڈنٹس، کسی بھی برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ لوگ خود انوالو ہوں۔ خالی حکومت سے بات جو ہے وہ کسی بھی غلطی کا سدباب نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ خود اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کریں۔ حکومت اس سلسلے میں کیا کچھ کر سکتی ہے؟ حکومت ملازمین کی معقول تنخواہ مقرر کرے تاکہ وہ بآسانی گزر بسر کر سکیں۔ یہ ایک دیکھا گیا ہے کہ رشوت اس وقت لوگ لیتے ہیں جب ان کی جائز ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتیں، ان کے گھر کی روزی روٹی بھی نہیں چلتی۔ ایسی صورت میں بھی لوگ رشوت لینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی اور انہیں ایک ناجائز طریقے سے اپنی آمدنی بڑھانے کا موقع ملتا ہے تو وہ رشوت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ایک اور بات ہے اس سلسلے میں کہ جو رشوت ایک شخص لے رہا ہے اور اپنی زندگی طرز زندگی کو بہتر کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی غلط ترغیب لیتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ رشوت لے رہا ہے اور وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اپنی زندگی کا معیار بلند کر لیں، بہتر کر لیں، وہ بھی رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ جو سرکاری ملازم رشوت ستانی میں ملوث پائے اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ اور معاشرے کا نمبر 3 پوائنٹ، معاشرے کا ہر فرد یہ تہیہ کرے کہ وہ خود رشوت لے گا اور نہ کسی کو رشوت لینے دے گا، تبھی اسی چیز کا سدباب ہو سکتا ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو رشوت کا بازار خوب گرم ہے۔ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، وہاں کوئی کام آپ کا آسانی سے نہیں ہوتا۔ کام میں وہ جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو تنگ کیا جا سکے اور وقت آنے پر ان سے رشوت کا تقاضا کیا جائے۔ اس طرح غلط اور ناجائز قسم کے کام نکلوانے کے لیے بھی لوگ رشوت دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ امن چین اور سکون تباہ ہو جاتا ہے، طرح طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں، معاشرے سے خیر و برکت اور بھلائی اٹھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو رشوت ستانی سے ہم جو پیسے اکٹھا کرتے ہیں یہ حرام کی کمائی ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ حلال کمائی وہ ہے جو انسان محنت کر کے حاصل کرے، اور جس میں آپ کی محنت نہ لگے وہ حرام کمائی ہے۔ اور بہترین کمائی کسے قرار دیا گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کمائی حلال کی کمائی قرار دیا ہے، اپنے ہاتھ سے کما کے کھانے کو حلال قرار دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے وہ ہاتھ سے محنت کر کے کماتے تھے اور اس کے حلال کھاتے تھے۔ اس حدیث میں سے ایک طرح سے رزق حلال کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے۔
ایک اسلامی معاشرہ اس وقت کے گھنونے رشوت جیسے گھنونے جرم کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن یہ چیز عام ہے۔ اسلامی معاشرے کی پیشانی پر یہ رشوت ستانی ایک بدنما دھبا ہے۔ جس قدر ہو سکے یہ دھبا دھو دینا چاہیے۔ کسی معاشرے میں جب رشوت کا دور دورہ ہو جاتا ہے تو وہاں کے عوام کا ضمیر مردہ، روح گندی ہو جاتی ہے، اخلاقی قدریں تباہ ہو جاتی ہیں، اور پھر عذاب الہی اس قوم کا مقدر ہوتی ہے۔ اگر ہم موجودہ صورتحال پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس وقت ہم کرونا وبا جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا عذاب الہی ہی ہے۔ اس وقت ہم اسلامی معاشرہ اور دوسرے دونوں معاشرے کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دونوں ہی میں برائیاں جنم لے چکی ہیں، اور صرف رشوت کی برائی نہیں، یہاں تو بے شمار برائیاں جنم لے چکی ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں سے دور جا چکے ہیں، ہم حلال و حرام کی تمیز بھول چکے ہیں، بس ہمارا اللہ ہی وارث ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور کوشش کریں اور اللہ سے توبہ مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ سے بھلائی کی امید تبھی کی جا سکتی ہے جب ہم اللہ کے ایک نیک بندے بن کر دکھائیں، وہ تمام کام کریں جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آہیں عید کریں اپنی ہی سطح پر، اپنے ہی لیول پر، جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں تاکہ ہم اس وبا سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی ملاقات آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ہوگی، تب تک خدا حافظ۔